ڈاکٹر عابد السلیری صاحب، پہلے جو آئی ایم ایف کی طرف سے باتیں کہی گئی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے انفلوئنس کے ساتھ بجٹ کی تیاری جاری ہے. آپ کی نظر میں کوئی ریلیف ان حالات میں حکومت دے پائے گی عام عوام کو؟ جی، اس وقت ریلیف جو ہے وہ تو خاصا مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف فسکل کنسالیڈیشن کرنی ہوگی حکومت کو، بلکہ ریونیو میں بھی اضافہ کرنا ہوگا. اگر ٹارگیٹڈ ریلیف کی بات کریں تو ٹارگیٹڈ ریلیف کی طرف یقیناً حکومت جا رہی ہوگی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ہے ڈیٹا اس کو اکٹھا کرنا، اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا. لیکن جو پاپولر ریلیف جس کے ہم ٹی وی ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں سب کے لیے سستی ہوں، تنخواہیں جو ہیں وہ یکمشت بڑھ جائیں، یا سیلریڈ کلاس کے لیے ٹیکس بہت سا کم ہو جائے، تو ان سب کے لیے حکومت کو یا تو اپنے اخراجات میں کمی لانا ہوگی یا ریونیو میں اضافہ کرنا ہوگا. اور ریونیو میں اضافہ اگر انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے ہوتا ہے تو پھر وہ یہی ہوگا ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو. وہ کوئی شاید اوور آل ایک پاپولر بجٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت حکومت. ہارون صاحب، آپ کی نظر میں ٹارگیٹڈ ریلیف اگر بیر منیمم بھی اگر عوام تک ٹرانسفر کرنا ہو بی آئی ایس پی کے ذریعے، بے نظیر انکم سب، لیکن جتنی بڑی آبادی افیکٹ ہوئی ہے ان پیٹرولیم پرائسز کی وجہ سے، وہ کس طریقے سے ریکور ہو سکے گا کہ لاسز، یا آپ کو کیا عام آدمی کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اس بجٹ سے؟ جی، اس میں اب ساتھ دو اینگل ہیں. دیکھیے، ہمارے پاس پور کے لیے تو بی آئی ایس پی کا ایک میکنزم بہت سالوں سے بنا ہوا ہے. لیکن اس دفعہ جو سب سے زیادہ لوگ ہٹ ہوں گے، جو آئل پرائس انکریز کی وجہ سے، انفلیشن کی وجہ سے، وہ آپ کا مڈل انکم کا جو سلیب ہے ان کے اوپر اور فکسڈ انکم کے اوپر پریشر آئے گا. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ادارہ جاتی یا انسٹیٹیوشنل میکنزم ٹارگیٹڈ سبسڈی کا اسٹیبلشڈ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اتنی فسکل سپیس بھی ہمارے پاس نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل کہ حکومت سیکریفائس کرے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے جنہوں نے بمپر پروفٹس کمائے ہیں جیسے کہ بینکس ہیں، ان کے ساتھ مل کے پول آف فنڈز بنایا جائے تاکہ ان کو آپ کوئی 6 ماہ کے لیے منیمم بزنس کنٹینیوٹی کا پلان دے سکیں. ابھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پاپولسٹ کیش ٹرانسفر سے اس کو سپورٹ کر لیں گے، تو یہ تقریباً ہماری آدھے سے زیادہ ہم پاپولیشن بیس کی بات کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے. خاص طور پہ صوبائی حکومتوں کے پاس تو بالکل بھی کوئی ایسا میکنزم مڈل کلاس کو اور فکسڈ انکم جو کانٹریکٹ یا سیلریڈ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. ڈاکٹر عابد صاحب، یہی بات ہے کہ جو مڈل کلاس افیکٹ ہوئی ہے، اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ جو تصور کیا جاتا ہے خطے غربت سے نیچے جو پاکستان کی آبادی ہے، مڈل کلاس کے لیے کوئی نئی پالیسیز حکومت کو ریلیف دینے کے لیے بنانی ہوں گی؟ جیسے آپ جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اشتراک حکومت کا ہو، اس کی بات کریں. اس وقت جو بجٹ ہے اس میں جو سب سے زیادہ چیز پنچ کرے گی جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس میں، وہ شاید بجٹ میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ ہے 1 جولائی کو گیس کی قیمتوں کو ری بیس کرنا، اس کے بعد 1 جنوری کو دوبارہ ان کو ریویو کرنا، اور بجلی کی قیمتوں کو بڑا ریگولرلی پاس آن کرتے رہنا. اور یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو کہ مڈل کلاس کو بار بار پنچ کرتا رہے گا. تو رائٹ ناؤ جو مہنگائی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ انرجی کی شکل میں سامنے آئے گی، اور اسی انرجی کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوگا تو وہاں سے مڈل کلاس افیکٹ ہو رہی ہوگی. اب جو دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں ہے وہ سولر انرجی ہے کہ سولر انرجی کو کتنا پروموٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اجازت ملے پینلز پہ سے امپورٹ ڈیوٹی کم کرنے کی، یا جو نیٹ میٹر ہیں نئے ان کو اسی طرح کی سہولت دینے کی. تو مجھے اس کا نقصان یہ لگ رہا ہے کہ کنزیومر جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ سولر پہ جائیں گے اور بیٹری کے ساتھ سولر پہ جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہوں گی کم ہونے کی بجائے، چونکہ جو سولر والے کنزیومر ہیں وہ بالکل اپ گریڈ ہو جائیں گے. تو اس طریقے کا کچھ بنے گا. ادروائز آپ نے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، جو کہ اگین کم ہونے کے چانسز ابھی
नज़र नहीं आते 6 से 8 माह तक, लेकिन अगर वो कम होती हैं तो फिर शायद हुकूमत कुछ यहाँ पे इन्फ्लेशन में कमी लाने की कोशिश कर सके। अदरवाइज़ अगर आपको स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा और उसके नतीजे में जो कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ आएंगी तो वो पॉलिसी का नतीजा जो है वो मिडिल क्लास को मज़ीद स्क्वीज़ करेगा, उसको कुछ शायद रिलीफ नहीं दे पाएगा। हारून साहब, सोलर के हवाले से भी हमारी पॉलिसी बहुत मुबहम रही, कभी हम इनकरेज करते रहे, कभी डिस्करेज करते रहे। ये जो अब हालिया सूरत हाल इस जंग के तनाजुर में बनी है, क्या लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी हो इस हवाले से? हमें आम आवाम बड़े कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं जो हुकूमत की सोलर की पॉलिसी है उस हवाले से। जी अब साहब, हम जो बुरी पॉलिसीज हैं उसको तो हम बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो ये कहना गलत है कि हम पॉलिसीज को कंसिस्टेंट नहीं रखते। जहाँ तक अच्छी पॉलिसीज हैं वो एक परपेचुअल पॉलिसी का फेलोर है जो अब इस लेवल पर आ गया है कि हमारा जो पावर सेक्टर है दैट इज़ बिकमिंग इकोनॉमी के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, क्योंकि उसके अंदर हम बिजली महंगी बनाते हैं, सस्ती बेचते हैं। हमने सोलर के लिए इंसेंटिव्स को पहले दिया, फिर वापस लिया, अब मजबूरन फिर उधर जा रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर फिर इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं लेता, ये पूरी दुनिया का असूल है। अब हमारे लिए इस जंग से लेसन ये है कि हमें अपना एनर्जी मिक्स बदलना है। ये जो 85% इन्हिसार ऑयल और गैस के ऊपर 3-4 ममालिक पर है और इम्पोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर है, उसको हमें कम करने के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं, हमें नहीं, ये सारे एशिया पे ये है। क्योंकि जापान को देख लें, चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ही सारा अपना ऑयल ले रहे थे ना। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो नेट इंपोर्ट डिपेंडेंट बनता जा रहा है हर चीज़ में, कॉटन हब हम इंपोर्ट करते हैं, पल्सेस हम इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ये अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल बेस नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो यकीनन हमारे लिए ये तो फिर IMF से तो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। सो आई थिंक कुछ मुश्किल और सही फैसले इस तनाजुर में होने चाहिए कि अपनी आप डिमांड को भी मैनेज करें, कम करें पावर की, और हम सप्लाई के सोर्सेज को डिवर्सिफाई करें। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, पहले जो IMF की तरफ से बातें कही गई हैं, ये जाहिर है कि IMF के इन्फ्लुएंस के साथ बजट की तैयारी जारी है। आपकी नज़र में कोई रिलीफ इन हालात में हुकूमत दे पाएगी आम आवाम को? जी, इस वक्त रिलीफ जो है वो तो खासा मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ फिस्कल कंसोलिडेशन करनी होगी हुकूमत को, बल्कि रेवेन्यू में भी इजाफा करना होगा। अगर टारगेटेड रिलीफ की बात करें तो टारगेटेड रिलीफ की तरफ यकीनन हुकूमत जा रही होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है डाटा उसको इकट्ठा करना, उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचना। लेकिन जो पॉपुलर रिलीफ जिसकी हम टीवी टॉक शोज़ में बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें सबके लिए सस्ती हों, तनख्वाहें जो हैं वो यकमुश्त बढ़ जाएं, या सैलरीड क्लास के लिए टैक्स बहुत सा कम हो जाए, तो उन सब के लिए हुकूमत को या तो अपने अखराजात में कमी लाना होगी या रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। और रेवेन्यू में इजाफा अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए होता है तो फिर वो यही होगा, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। वो कोई शायद ओवरऑल एक पॉपुलर बजट देने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त हुकूमत। हारून साहब, आपकी नज़र में टारगेटेड रिलीफ अगर बेयर मिनिमम भी अगर आवाम तक ट्रांसफ़र करना हो BISP के ज़रिए, बेनज़ीर इनकम सब, लेकिन जितनी बड़ी आबादी इफ़ेक्ट हुई है इन पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से, वो किस तरीके से रिकवर हो सकेगा कि लॉसेस, या आपको क्या आम आदमी को एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बजट से? जी, इसमें अब साथ 2 एंगल हैं। देखिए, हमारे पास पुअर के लिए तो BISP का एक मैकेनिज्म बहुत सालों से बना हुआ है, लेकिन इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा लोग हिट होंगे जो ऑयल प्राइस इंक्रीज की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, वो आपका मिडिल इनकम का जो स्लैब है उनके ऊपर और फिक्स्ड इनकम के ऊपर प्रेशर आएगा। उसके लिए हमारे पास कोई इदारा जाती या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टारगेटेड सब्सिडी का इस्टेब्लिश्ड नहीं है। दूसरा ये है कि इतनी फिस्कल स्पेस भी हमारे पास नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि हुकूमत सेक्रीफाइस करे और जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे जिन्होंने बम्पर प्रॉफिट्स कमाए हैं, जैसे कि बैंक्स हैं,
ان کے ساتھ مل کے کوئی پول آف فنڈز بنایا جائے تاکہ ان کو آپ کوئی 6 ماہ کے لیے منیمم بزنس کنٹینیوٹی کا پلان دے سکیں. ابھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پاپولسٹ کیش ٹرانسفر سے اس کو سپورٹ کر لیں گے تو یہ تقریباً ہماری آدھے سے زیادہ ہم پاپولیشن بیس کی بات کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے, خاص طور پہ صوبائی حکومتوں کے پاس تو بالکل بھی کوئی ایسا میکنزم مڈل کلاس کو اور فکسڈ انکم جو کانٹریکٹ یا سیلریڈ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. ڈاکٹر عابد صاحب یہی بات ہے کہ جو مڈل کلاس افیکٹ ہوئی ہے اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ جو تصور کیا جاتا ہے خط غربت سے نیچے جو پاکستان کی آبادی ہے, مڈل کلاس کے لیے کوئی نئی پالیسیز حکومت کو ریلیف دینے کے لیے بنانی ہوں گی؟ جیسے آپ جو ہارون صاحب بات کریں ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اشتراک حکومت کا ہو, اس کی بات کریں. اس وقت جو بجٹ ہے اس میں جو سب سے زیادہ چیز پنچ کرے گی جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس میں وہ شاید بجٹ میں اس طرح سے نہیں ہے, لیکن وہ ہے 1 جولائی کو گیس کی قیمتوں کو ری بیس کرنا, اس کے بعد 1 جنوری کو دوبارہ ان کو ریویو کرنا اور بجلی کی قیمتوں کو بڑا ریگولرلی پاس آن کرتے رہنا. اور یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو کہ مڈل کلاس کو بار بار پنچ کرتا رہے گا. تو رائٹ ناؤ جو مہنگائی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ انرجی کی شکل میں سامنے آئے گی, اور اسی انرجی کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوگا تو وہاں سے مڈل کلاس افیکٹ ہو رہی ہوگی. اب جو دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں ہے وہ سولر انرجی ہے کہ سولر انرجی کو کتنا پروموٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اجازت ملے پینلز پہ سے امپورٹ ڈیوٹی کم کرنے کی, یا جو نیٹ میٹر ہیں نئے ان کو اسی طرح کی سہولت دینے کی. تو مجھے اس کا نقصان یہ لگ رہا ہے کہ کنزیومر جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ سولر پہ جائیں گے اور بیٹری کے ساتھ سولر پہ جائیں گے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہوں گی کم ہونے کی بجائے, چونکہ جو سولر والے کنزیومر ہیں وہ بالکل اپ گریڈ ہو جائیں گے. تو اس طریقے کا کچھ بنے گا. ادروائز آپ نے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں, جو کہ اگین کم ہونے کے چانسز ابھی نظر نہیں آتے 6 سے 8 ماہ تک, لیکن اگر وہ کم ہوتی ہیں تو پھر شاید حکومت کچھ یہاں پہ انفلیشن میں کمی لانے کی کوشش کر سکے. ادروائز اگر آپ کو اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھانا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں جو کنٹریکشنری پالیسیز آئیں گی تو وہ پالیسی کا نتیجہ جو ہے وہ مڈل کلاس کو مزید اسکویز کرے گا, اس کو کچھ شاید ریلیف نہیں دے پائے گا. ہارون صاحب, سولر کے حوالے سے بھی ہماری پالیسی بہت مبہم رہی, کبھی ہم انکریج کرتے رہے کبھی ڈسکریج کرتے رہے. یہ جو اب حالیہ صورتحال اس جنگ کے تناظر میں بنی ہے, کیا لیسنز لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہو؟ اس حوالے سے ہمیں عام عوام بڑے کنفیوز نظر آتے ہیں جو حکومت کی سولر کی پالیسی ہے اس حوالے سے. جی اب صاحب, ہم جو بری پالیسیز ہیں اس کو تو ہم بہت کنسسٹنٹلی فالو کرتے ہیں, تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم پالیسیز کو کنسسٹنٹ نہیں رکھتے. جہاں تک اچھی پالیسیز ہیں وہ ایک پرپیچول پالیسی کا فیلور ہے جو اب اس لیول پر آ گیا ہے کہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے دیٹ از بیکمنگ اکانومی کے لیے ایگزسٹینشیل کرائسس, کیونکہ اس کے اندر ہم بجلی مہنگی بناتے ہیں, سستی بیچتے ہیں. ہم نے سولر کے لیے انسینٹیوز کو پہلے دیا پھر واپس لیا, اب مجبوراً پھر ادھر جا رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر پھر انویسٹر جو ہے وہ لانگ ٹرم پوزیشن نہیں دیتا, یہ پوری دنیا کا اصول ہے. اب ہمارے لیے اس جنگ سے لیسن یہ ہے کہ ہمیں اپنا انرجی مکس بدلنا ہے. یہ جو 85% انحصار آئل اور گیس کے اوپر 3-4 ممالک پر ہے اور امپورٹڈ فیولز کے اوپر ہے, اس کو ہمیں کم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ دکھائی نہیں. ہمیں نہیں, یہ سارے ایشیا پہ یہ ہے, کیونکہ جاپان کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو ہی سارا اپنا آئل لے رہے تھے. نا پاکستان جیسا ملک جو نیٹ امپورٹ ڈپینڈنٹ بنتا جا رہا ہے ہر چیز میں, کاٹن ہب ہم امپورٹ کرتے ہیں, پلسز ہم امپورٹ کرتے ہیں, ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں, تو یہ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گے, انڈسٹریل بیس نہیں بڑھے گا, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, تو یقیناً ہمارے لیے یہ تو پھر آپ آئی ایم ایف سے تو کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے. سو آئی تھنک کچھ مشکل اور صحیح فیصلے اس تناظر میں ہونے چاہیے کہ اپنی آپ ڈیمانڈ کو بھی مینج کریں, کم کریں,
पावर की और हम सप्लाई के सोर्सेज को डिवर्सिफाई करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।